بنگلہ دیشی صدر نے طلبہ کی مہلت کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ طلبہ رہنماؤں نے پارلیمنٹ تحلیل نہ کرنے پر انتہائی سخت اقدام کی وارننگ دی تھی۔ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت بنانے کا مطالبہ۔ فوج کی حمایت یافتہ کوئی بھی حکومت قبول کرنے سے انکار۔ صدر کے حکم پر سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا۔ تمام زیر حراست طلبہ کی رہائی کا بھی حکم۔ ادھر ماہر اقتصادیات پروفیسر یونس نے عبوری حکومت کے ایڈوائزر بننے کی پیشکش قبول کر لی۔ انٹرویو میں کہا شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش آزاد ہو گیا۔ امید ہے یہی نوجوان اب ملک کو درست سمت کی طرف لے کر جائیں گے۔ ڈاکٹر یونس جلد پیرس سے ڈھاکہ پہنچ جائیں گے۔ شیخ حسینہ واجد ملک سے فرار، بھارت نے خفیہ مقام پر رہائش دے دی۔ نئی دہلی میں مقیم ان کی بیٹی سائمہ واجد بھی والدہ کے پاس پہنچ گئی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست کر دی۔ برطانوی حکومت کا طویل سیاسی پناہ کی یقین دہانی سے انکار۔ شیخ حسینہ کی چھوٹی بہن ریحانہ واجد برطانوی شہری ہیں۔ ادھر بنگلہ دیش کی صورتحال پر بھارتی حکومت نے آل پارٹیز اجلاس بلا لیا۔ نئی صورتحال میں ممکنہ اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مودی سرکار نئی بنگلہ دیشی حکومت سے اچھے تعلقات کے لیے حسینہ واجد کی زیادہ مدد کرنے سے گریزاں۔ بنگلہ دیشی عوام نے فیصلہ دیا کہ غدار کون ہے اور کون تھا۔ خواجہ آصف کا بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان کے مجسمے کی توڑ پھوڑ پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام، کہا تاریخ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کوئی بتائے کہ مخافات عمل بے رحم ہوتا ہے۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر بولے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے جو حسینہ واجد کا ہوا۔ شہباز شریف حسینہ واجد کو فون کر کے طریقہ اور راستہ پوچھ لیں، ان لوگوں نے جدہ جانا ہے۔ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ اسپیکر ایاز صادق نے شکوار منظوری لی۔ اپوزیشن کی شدید مخالفت، ایوان میں ہنگامہ آرائی، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، نامنظور کے نعرے۔ اپوزیشن رکن علی محمد خان اور صبغت اللہ کی ترامی بھی ایوان نے مسترد کر دیں۔ بل رکن اسمبلی بلال اظہر کیانی نے پیش کیا، بولے بل کی شقیں وہی ہیں جو آئین میں پہلے سے درج ہیں۔ ہم نے مزید واضح کی جن کے مطابق امیدوار اگر پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کراتا تو وہ آزاد تصور ہوگا۔ کوئی رکن کسی جماعت کو جوائن کر لے تو واپس نہیں جا سکتا۔ مقررہ مدت تک فہرستیں جمع نہ کرانے پر مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے الیکشن ایکٹ پر نئی قانون سازی آئین کی روح کے عین مطابق قرار دے دی۔ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدلیہ کا نہیں۔ الیکشن ایکٹ ترمیم بل سے لوٹا کریزی کا خاتمہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی شازیہ مری کا ایوان میں اظہار خیال، پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، بولی آپ کی سوچ انتشار پسندانہ اور نفرت انگیز ہے۔ ایک آدمی کے پیچھے پورے پاکستان کو خوار کر رکھا ہے۔ حامد رضا کا شازیہ مری کی تقریر پر رد عمل، کہا شہید بے نظیر کا نظریہ یہ لوگ دفن کر چکے، یہ بے نظیر کی کردار کشی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 2 مہینے میں معاہدہ کر کے ملک سے بھاگا، نہ ہی اس کی کوئی پراپرٹی بیرون ملک ہے۔ 8 فروری کو قوم نے بتا دیا قوم کا حقیقی لیڈر کون ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کا بانی پی ٹی آئی کا ساتھ نہ چھوڑنے کا اعلان۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا 12ویں روز بھی جاری۔ جماعت اسلامی کا 8 اگست کو مری روڈ پر مارچ کرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کچھ روز سے حکومتی کمیٹی ہم سے رابطے نہیں کر رہی اور وہ گمشدہ ہے۔ اشرافیہ اور حکومت اپنی مارات کم کریں اور عوام کا سوچیں۔ ایف پی سی سی آئی نے آئی پی پیز کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی فرانسک آڈٹ کی استدعا، کہا گیا آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں ترمیم کر کے ادائیگی بجلی کی فراہمی سے مشروط کرنے کا حکم دیا جائے۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب میں طلباء کے لیے ای اور پیٹرول بائکس کی فراہمی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ای بائک پروجیکٹ میں قسط کم از کم مقرر کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا پنجاب طلباء کو سہولیات کی فراہمی میں ہمیشہ کی طرح لیڈ کرے گا۔ پیرس اولمپکس میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کا شاندار آغاز، جیولن تھرو مقابلوں کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
ارشد ندیم نے پہلی ہی کوشش میں 86.59 میٹر دور تھرو کی۔ بھارت کے نیرج چوپڑا نے بھی 89.34 میٹر دور تھرو پھینک کر میڈل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا۔ جیولن تھرو کا فائنل راؤنڈ 8 اگست کو ہوگا۔ اور پاکستان کا مانچسٹر لائل پور سے فیصل آباد تو بن گیا، مگر صدی پرانی تاریخ آج بھی زندہ۔ اینٹوں کی مولڈنگ، حفاظتی جنگیں، جالیاں فن تعمیر کی شاہکار۔ فیصل آباد کی تاریخی عمارتیں اور گھر آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود۔ کئی دہائیاں بعد بھی یہ عمارتیں گزرے وقتوں کی عکاس۔